السلام علیکم دوستو، کہ آپ جانتے ہیں کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ جب انسان ناپاک ہو جاتا ہے تو پاکی کس طریقے سے حاصل کرے، یعنی کہ کھلے الفاظ میں کہا جائے کہ جب انسان کو احتلام ہو جائے یا نائٹ فیل ہو جاتا ہے، یا جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، ہم بستری وغیرہ جب کرتے ہیں تو انسان پر کیا غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں پاکی کس طریقے سے حاصل کرنی چاہیے؟ بہت ہی بہترین مسئلہ ہے، اس کو آپ ضرور پورا سنیں۔ کہ جب انسان غسل کرے تو سب سے پہلے کیا ہے، پاکی حاصل کرنے کی کیا ہے، نیت کر لے۔ پاکی حاصل کرنے کی نیت کر لے۔ اس کے بعد میں 3 بار گٹوں تک یعنی کہ کلائیوں تک یہ ہاتھ دھونا اچھے طریقے سے واش کر لے، یعنی کہ بہتر انداز میں اس کو دھو لے 3 بار۔ پھر استنجا کرے اور استنجا کرنے کے بعد میں جہاں پر ناپاکی لگی ہے، تو جہاں پر نجاست لگی ہے اس کو دور کرنا ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر کولوں کے نیچے تک، یعنی کہ کولوں سے نیچے تک پانی بہانا 3 بار، اور اس کو اس طریقے سے پانی بہانا ہے کہ اچھے انداز میں کیا ہے، ناپاکی جو لگی ہوئی ہے وہ دور ہو جائے۔ اب اس کا خاص خیال رکھیں کہ جو ہماری ٹنڈی وغیرہ ہوتی ہے تو یہاں پر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر یہاں پر پانی نہیں پہنچا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، جب دو سرینیں جو ہوتی ہیں یہ ملی ہوئی ہوتی ہیں آپس میں کیا ہے، یہ ملی ہوئی ہوتی ہے، تو یہاں پر پانی پہنچانا کیا ہے، ضروری ہے۔ اگر بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو 3 بار کولوں سے کیا ہمیں پانی بہانا ہے بہتر انداز میں۔ اس کے بعد میں کیا ہمیں وضو کرنا ہے، جس طریقے سے ہم نماز میں وضو کرتے ہیں، نماز جیسا وضو کرنا ہے۔ اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے، اگر ہم جیسے اونچی چیز پر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے پٹلے وغیرہ پر اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس پر کیا ہمیں پیر بھی دھونا ہے، اور اگر اونچی چیز پر نہیں بیٹھے تو پیر دھونے کی حاجت نہیں ہے۔ اور اس میں ایک بات کا خاص یہ خیال رکھیں کہ جہاں اگر پانی جمع ہو رہا ہو، جس جگہ پانی جمع ہو رہا ہو اور ایسی جگہ نہا رہے ہیں جہاں پر پانی جمع ہوتا ہے تو پیر بعد میں دھوئیں، اس ٹائم دھونے کی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو 3 بار جو ہے داہنے کندھے پر پانی بہانا ہے، پھر 3 بار بائیں کندھے پر پانی بہانا ہے، پھر اس کے بعد میں 3 بار جو ہے سر سے پیر تک پانی بہانا ہے، بالوں کی جڑ تک کیا پانی پہنچ جائے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ایک اہم بات میں بتلا دیتا ہوں کہ جو تندرست انسان ہوتے ہیں، جو ہائٹ زیادہ ہوتی ہے تو ان کے بٹیں پڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بٹیں اٹھا کر کیا پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ پانی نہیں پہنچائیں گے تو آپ پورے ندی کا یا پورے نل کا پانی اپنے اوپر بہا دیں تو آپ کیا کہتے ہیں، پاک نہیں ہو پائیں گے، آپ پاکی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ مثال کے طور پر یہ سمجھ لیجئے گا کہ کوئی جگہ ذرہ برابر بھی بال کے برابر سوکھی نہ رہ جائے، اگر سوکھی رہ گئی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ اس طریقے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے، مسئلے مسائل سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ دوسرے اسلامی بھائی بھی اس مسئلے کو سمجھ سکیں اور پاکی حاصل کرنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔